بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں کوہرام برپا ہے، بوڑھے بچے عورتیں سب رو رہے ہیں، صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آج علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اٹھا لیے گئے ہیں۔ سنا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ عمر وہ ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ فاروق اعظم عشر مبشرہ کی وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بیٹی کو ام المومنین کا اعزاز حاصل ہوا۔ عمر بن خطاب اس کوہ جلال کا نام ہے جس کے خوف سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرز جاتی تھیں۔ یہ وہ لاسانی شخصیت ہیں کہ جس راستے سے گزرتے وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم کا خطاب ملا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف پہلی مرتبہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کے دین اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ یہ وہ برگزیدہ انسان ہیں جن کی تلوار ہم وقت اسلام کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اٹھتی رہی۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی حمایت میں اللہ رب العزت نے 1 سے زیادہ مرتبہ وحی اتاری، جس کے بعد بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہیں، جب یہ ٹوٹے گا تو اس امت پر فتنوں کی بارش ہوگی۔ کفن کا انتظام ہوتا ہے، قبر مبارک کے لیے وہی جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے عمر کے لیے رکھی تھی۔ عمر کو ان کے 2 پیشرو اور ساتھی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفنایا جا رہا ہے۔ زندگی بھر ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، عمر مجھے معلوم تھا کہ اس جگہ تم ہی دفن ہوگے، کیونکہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں آیا اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اٹھا اور ابو بکر اور عمر اٹھے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے۔ عمر اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ امت بے چین ہے، اسلام کے سب سے بڑے سپاہی کی ہیبت و جلال کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے۔ اس دن ابلیس خوش تھا کہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اے عمر بن خطاب، آپ تو چلے گئے لیکن آپ کا نام آج بھی کفر کے لیے خوف کی علامت ہے۔ اے فاروق اعظم، اس امت کو آپ جیسے ایک اور شخص کی ضرورت ہے۔ کاش ایک اور عمر ہوتا جو کفر پر لڑتا طاری کرتا۔ آپ نے فرمایا تھا، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کافروں کو اپنے کفر پر فخر ہوگا اور مسلمانوں کو اپنے ایمانوں پر ندامت ہوگی۔ آج آپ کی بات پوری ہو گئی، امت بے کس ہو گئی، کفر کا ڈنکا بجنے لگا۔ جن کی سوچ پر نازل ہوتا تھا قرآن، اس عمر بن خطاب پر لاکھوں سلام۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ہوسٹ
ریحان احمد کو اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔